پاکستانی وزیراعظم شہباز شریف، پاکستانی وزیر خارجہ اور پاکستانی فوجی سربراہ چین کے دورے سے واپس لوٹے ہیں، تو اب اعلان کیا گیا ہے کہ پاکستان میں عزم استحکام کے نام سے ایک نیا فوجی آپریشن شروع کیا جا رہا ہے۔ پشتون ظاہر ہے آج آپ کو سوشل میڈیا پر چیختے ہوئے دکھائی دیے ہوں گے۔ عوامی نیشنل پارٹی کی جانب سے بھی کہا گیا ہے کہ اگر یہ آپریشن کرنا ہی ہے اور دہشت گردی کا خاتمہ ہی کرنا ہے تو سب سے پہلے اس کا آغاز آپ پنجاب سے کیوں نہیں کرتے اس بار، کیونکہ زیادہ تر کالعدم تنظیموں کے جو ماسٹر مائنڈز ہیں دہشت گردانہ حملوں میں ملوث، وہ تو پنجاب میں ہیں۔ قبائلی علاقوں میں ظاہر ہے اس خبر سے سراسیمگی پھیل گئی ہے۔ پشتون ایک دفعہ پھر سوچ رہے ہیں کہ ان کے خون سے ہولی کھیلی جائے گی، لیکن صرف معاملہ یہاں تک محدود نہیں ہے۔ آئیے ذرا تھوڑا سا متبادل نگاہ کے ذریعے اس پورے فوجی آپریشن کے سلسلوں کو دیکھتے ہیں۔ پرویز مشرف کے دور میں ایک آپریشن ہوا، پھر اشفاق کیانی کے دور میں ایک اور آپریشن ہوا، پھر راحیل شریف کے دور میں ایک اور آپریشن ہوا، پھر باجوہ کے دور میں ایک اور آپریشن ہوا، اور اب عاصم منیر کے دور میں ایک اور آپریشن ہو رہا ہے۔ آپریشن تو ہر سال 2 سال بعد ہو رہے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ ہم نے دہشت گردوں کی کمر 95% توڑ دی ہے۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ دہشت گردوں کی کمر 100% کیوں نہیں ٹوٹ رہی؟ ان کی تو کمر 95% ٹوٹ رہی ہے، انہوں نے ملک کی کمر 100% توڑ دی ہے۔ پاکستان میں کوئی بھی نہ سرمایہ کاری کرنے کو تیار ہے، نہ کوئی سیاح آنے کو تیار ہے۔ یقین کیجئے کچھ عرصے پہلے یہاں بون شہر کے ایک مرکز میں ایک لڑکی دکھائی دی، اس نے ٹی شرٹ پہنی ہوئی تھی اور یہاں پر لکھا ہوا تھا سامنے اس کے کہ پراؤڈ وزٹر آف پاکستان، اور پیچھے لکھا ہوا تھا اینڈ سروائیوڈ، یعنی مجھے پاکستان کا سیاحت کا فخر حاصل ہے، اور پیچھے لکھا ہوا تھا میں بچ گئی۔ معاملہ یہ ہے کہ جس ملک میں دہشت گردی اور شدت پسندی کا یہ عالم ہو کہ آپ کے نہ مدرسے محفوظ ہیں، نہ آپ کے بازار محفوظ ہیں، نہ آپ کی جامعات محفوظ ہیں، نہ آپ کی مساجد محفوظ ہیں، نہ آپ کی سڑکیں اور گلیاں محفوظ ہیں، نہ آپ کے چوک اور چوراہے محفوظ ہیں، نہ آپ کی فوجی تنصیبات محفوظ ہیں، نہ وہاں سیاسی جماعتوں کے رہنما محفوظ ہیں، ایسے میں نہ اس ملک کی طرف کسی نے آنا ہے سیاحت کے لیے، اور نہ کسی نے وہاں سرمایہ کاری کرنا ہے۔ اور اس پر مزید یہ کہ ابھی سوات کا واقعہ آپ کے سامنے ہے، مردان میں کچھ عرصے پہلے کا واقعہ آپ کے سامنے ہے، مشال اس کا واقعہ آپ کے سامنے ہے، پنجاب کے کئی علاقوں میں سیالکوٹ سے لے کے گجرانوالہ سے لے کے لاہور سے ہر جگہ پر آپ کے واقعات سامنے ہیں، سندھ میں گھوٹکی اور دیگر علاقوں میں جو شدت پسندی کے واقعات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، بلوچستان کا تو ویسے ہی اللہ وارث ہے۔ ایسے میں سب سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ ہم چاہ کر رہے ہیں، اور یہ جو فوجی آپریشن ہے یہ تو صرف اور صرف ایک یوں سمجھے لالی پاپ ہے۔ آئیے اس کو ذرا پیچھے سے دیکھتے ہیں۔ آپ گھر میں داخل ہوں اور آپ دیکھیں کہ آپ کا پورا کچن، باورچی خانہ وہ پانی سے بھرا ہوا ہے، نل سے پانی بہتا جا رہا ہے اور ہر طرف پانی ہی پانی ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ پوچھا لگائیں گے یا پہلے نل بند کریں گے؟ اگر آپ پوچھا لگائیں گے تو آپ بہت بے وقوفی کریں گے، اس لیے کہ آپ پوچھا لگاتے جائیں، پانی اگر آپ نے روکا نہیں تو باورچی خانہ پانی سے بھرا رہے گا۔ یہ پوچھا لگا کے آپ بے شک لوگوں کو بتاتے رہیں کہ آپ کچن صاف کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں دنیا بے وقوف نہیں ہے، دنیا کو پتہ ہے کہ آپ کچن صاف نہیں کرنا چاہتے۔ دنیا بھر میں جو پاکستان کا اس وقت امیج ہے وہ دہشت گردی کی سپورٹ کرنے والے ایک ملک کا سا ہے، ایک ناکام ریاست کا سا ہے، ایک کرپٹ ملک کا سا ہے۔ مشتاق احمد یوسفی نے لکھا ہے کہ ایک جنگل میں ایک کینگرو آ گیا، اس کینگرو نے ہر جانور کو تنگ کرنا شروع کر دیا، کبھی وہ بندر کے بچے کی دم کھینچ لیتا، کبھی وہ شیر کے بچے کو جھاپڑ مارتا، کبھی کس جانور کو تنگ کرتا، کبھی کس جانور کو تنگ کرتا۔ سارے جنگل کے جانور اس سے تنگ آ گئے اور وہ شیر کے پاس گئے اور کہا بادشاہ سلامت اس کینگرو سے ہماری جان چھڑائے۔ بادشاہ سلامت نے کہا جی کہ اس کینگرو کو پکڑیں اور جنگل کے بیچ میں ایک کمرہ بنا کے اس کمرے میں اس کو بند کر دیں۔ جانوروں نے کمرہ بنایا، کسی طرح سے کینگرو کو پکڑا اور اس کمرے میں بند کر دیا، لیکن کینگرو اس کمرے سے فرار ہو گیا اور پھر اس نے وہی حرکتیں کی۔ بادشاہ سلامت کے پاس پھر بات پہنچی، بادشاہ سلامت نے کہا اس کی دیواریں کمرے کی اور اونچی کر دو،
اور اس کو کینگرو کو اس کمرے میں بند کر دو۔ انہوں نے پھر پکڑا اور پھر بند کر دیا، دیواریں اونچی ہو گئیں، کینگرو پھر فرار ہو گیا۔ وہ کرتے ہیں کہ کرتے کرتے وہ جو اس کمرے کی دیواریں تھیں وہ جنگل کے سب سے اونچے درخت سے بھی اونچی ہو گئیں، لیکن کینگرو بہرحال فرار ہوتا رہا۔ تو جب یہ معاملہ نہیں کھلا تو بادشاہ سلامت یعنی شیر نے کینگرو کو اپنے دربار میں بلایا اور کہا بھائی ایک بات بتاؤ، یہ اتنی اونچی دیواریں بن چکی ہیں کمرے کی، تم پھر نکل جاتے ہو، کیسے نکلتے ہو؟ یہ سن کے کہتے ہیں کینگرو نے بڑے حیرت اور یعنی انتہائی تعجب سے شیر کی جانب دیکھا اور کہا بادشاہ سلامت، جب تک آپ دروازہ بند نہیں کریں گے نا میں نکلتا رہوں گا۔ تو صاحب وہ دہشت گردی سے متعلق یا شدت پسندی سے متعلق بھی معاملہ سادہ سا ہے۔ دہشت گردی تو ایک الٹیمیٹ رزلٹ ہے نا، سوال یہ ہے کہ دہشت گردی پیدا کہاں سے ہو رہی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہمارے خود اسکول، ہمارے مدرسے، ہمارے ابلاغیاتی ادارے یعنی میڈیا، ریاستی پالیسیاں، یہ سب شدت پسندی کو فروغ دے رہی ہیں۔ ایک علاقہ جہاں پر خود سوچئے ایک شخص پر ایک الزام لگایا جائے کہ اس نے قرآن کو جلایا ہے، پورا علاقہ جمع ہو جائے، موبائل فون نکال کے ویڈیوز بنائی جا رہی ہوں، اس کو ادموا مارا جائے، پہلے تو مارا جائے اور اس کے بعد اس کو جلا دیا جائے، کوئی روکنے والا نہ ہو اور تصویریں بن رہی ہوں، ایسے میں آپریشن آپ نے کس کے خلاف کرنا ہے جب پوری کی پوری قوم کو آپ نے دہشت اور شدت اور وحشت میں مبتلا کر دیا؟ آپ نے دیکھا کہ مشال کو ایک جامعہ میں مارا گیا تھا، آپ نے دیکھا کہ وہ جو سری لنکا کا مینیجر تھا، سری لنکا سے تعلق رکھنے والا مینیجر، اس کو سڑک پر مارا گیا تھا اور لوگ سیلفیاں بنا رہے تھے۔ ایسے میں آپریشن کہاں کرنا ہے آپ نے صاحب، اور جو آپریشن کریں گے اس سے نکلے گا کیا؟ دوسری بات ایک اور، آپریشن جب بھی ہوتا ہے تو صاحب سادہ سی بات ہے، ایسا کوئی بھی فیصلہ جس سے پاکستان میں وسیع تر عوام کے مفادات نتھی ہوں، اس کو سب سے پہلے اس پر کسی بھی فیصلے سے پہلے پارلیمان میں بحث ہونا چاہیے۔ آپ یہ دیکھیے کہ عمران خان صاحب کی حکومت تھی، انہوں نے بتایا جی کہ کوئی 40,000 کے قریب یہ جو لوگ تھے افغانستان سے، ان کو پاکستان لایا گیا جب وہاں پر ٹیک اوور کیا طالبان نے، اور اس میں بقول عمران خان کے اس میں 5-6 ہزار فائٹرز بھی تھے۔ پارلیمان سے پوچھا گیا؟ نہیں، ان کو لا کے، ان دہشت گردوں کو لا کے پاکستانی شہروں اور علاقوں میں ڈال دیا گیا، کسی سے نہیں پوچھا گیا۔ اور اب دوبارہ یہ جو حکومت ہے یہ ایک آپریشن کرنے جا رہی ہے، اور اتنا نہیں ہوا کہ آپ پارلیمان میں لے کے جائیں، پارلیمان میں بات کریں، گفتگو کریں، قوم کو بتائیں کہ معاملہ کیا ہے، کیوں کرنا ہے یہ آپریشن، کیسے ہوگا یہ آپریشن، کس کے خلاف ہے یہ آپریشن۔ اور اس سے بھی عام بات، جب ریاست اپنی بنیادی پالیسیاں تبدیل کرنے کو تیار نہیں ہے، جب ریاست طے ہی نہیں کر پا رہی ہے کہ اس نے اس دہشت گردی، اس وحشت پسندی، اس سے باہر نکلنا ہے یا نہیں نکلنا ہے، تو یہ ہر روز ایک نیا ڈرامہ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اس سے آپ کو پیسے تو مل جائیں گے، باہر سے ڈالر اور روبیل اور یوان تو آ جائیں گے، لیکن آپ اپنی ملک کو، اپنی قوم کو اور زیادہ ذلیل کریں گے، آپ اپنے قوم کو اور زیادہ خون میں نہلائیں گے۔ یاد رکھیے گا، پاکستان میں دہشت گردی کی بنیاد شدت پسندی میں ہے، اور شدت پسندی کی بنیاد پاکستان کی ریاستی پالیسی میں ہے، اور جب تک آپ ریاستی پالیسی تبدیل کر کے پاکستان کو ایک سیکولر جہت کی طرف نہیں نکالتے، جب تک آپ اپنے بچوں کو مذہب کی بنیاد پر نفرت پڑھائیں گے، جب تک آپ اپنے بچوں کو یہ یعنی تفریق اور اس انداز کی جو برائیاں اس میں مبتلا کریں گے، انسانوں کے درمیان فرق میں مبتلا کریں گے، اس وقت تک آپ آپریشن کرتے چلے جائیں، پوچے لگائیں، آپ پوچے، باورچی خانہ پانی سے بھرا رہے گا، کینگرو فرار ہوتا رہے گا، دروازہ بند نہیں کیا تو۔ لیکن دروازہ بند کرنے کو کوئی تیار نہیں ہے۔ اب ان فوجیوں سے پوچھیں کہ جتنے بھی لوگ ہیں، یہ جو آئے ہیں آپ افغانستان سے، کس سے پوچھ کے لے کے آئے ہیں آپ، اور یہ جو لائے ہیں کہاں رکھا ہے ان کو؟ عام لوگوں کو آپ نے مروا دیا، اور جو لوگ مرے ہیں پاکستان میں پچھلے ان عرصے میں یہ جو دہشت گردانہ حملوں میں، اس کا جواب کس سے لینا چاہیے؟ آپ یہ دیکھیے اس ملک کی بدقسمتی کہ اگر ریلوے کا کوئی حادثہ ہوگا نا تو آپ کو پتا ہے کہ آپ نے کس سے حساب لینا ہے۔
اگر کرپشن کا کوئی واقعہ ہے تو آپ کو پتا ہے کہ آپ نے کس سے حساب لینا ہے. اگر طیارہ گر جائے گا تو آپ کو پتا ہے کہ آپ نے کس سے حساب لینا ہے. لیکن پاکستان میں دہشت گردی کا واقعہ ہوگا تو آپ کو نہیں پتا کہ آپ نے حساب کس سے لینا ہے, اور پتہ بھی ہو تو آپ میں بولنے کی ہمت نہیں ہے. اور مزے کی بات ہے کہ ہم جیسے لوگ اگر بولیں تو آپ جیسے لوگ اکٹھے ہو کے کھڑے ہو کے کہتے ہیں یہ تو غدار ہے. یہ ہے انداز مسئلہ. پاکستان میں نیشنل سیکیورٹی کے نام پر نیشن کی سیکیورٹی کو جس انداز سے کمپرومائز کیا گیا ہے اس کی مثال نہیں ملتی. پاکستان کی بقا کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان کو اب ایک غیر, یعنی یوں سمجھے کہ غیر, اب کیا کہا جائے, یعنی غیر انسانی رویوں سے باہر نکالا جائے اور اس کو ایک بنیادی سائنسی ٹیکنالوجی علمی اس انداز کے رویے پر رکھا جائے. دلیل کی گفتگو جو ایک ماحول پیدا کیا جائے, مکالمت پیدا کی جائے, مذہبی منافرت کا خاتمہ کیا جائے اور برداشت لائی جائے. یہ جملے بہت امپورٹنٹ ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ آپ جس رویے پر چل پڑے ہیں, یہاں دیکھیے اسی کے نیچے آ جائیں گے وہ سارے منہ سے جھاگ نکالنے والے. اس ماحول میں آپ آپریشن کریں گے, وہ 4-5 دہشت گرد مار بھی دیں گے تو 10-15 تو نئے پیدا ہو جائیں گے. آپ مارتے چلے جائیں, نل کھلا ہوا ہے. تو میرے خیال میں پاکستان میں پشتونوں کے لیے ایک اور برا وقت آنے والا ہے, اور پاکستان کے لیے بھی. اگر یہ عسکری آپریشن ہوتا ہے, پارلیمان میں بحث نہیں ہوتی ہے, حکومت اپنے طور پر فیصلہ کرتی ہے, فوجی ایما پر ایک دفعہ پھر آپ ایک غلط راستے کو چنتے ہیں, تو اس کا نتیجہ کوئی بہت مناسب نہیں نکلے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. السلام علیکم.